نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یہ مسئلہ کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے، البتہ اسے بیان کرنا ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت روح اللہ کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک انبیاء و مرسلین علیہم الصلوات والتحیات اپنے اپنے دور میں تشریف لائے. سب برحق ہیں، سب سچے ہیں اور اپنے اپنے دور میں بے مثل اور بے مثال ہیں. اس لیے کہ جو نبی بھی دنیا میں تشریف لایا اس نے زمین والوں کا رابطہ زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے والے رب سے قائم کر دیا. خوش نصیب تھے وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی یا رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا دامان کرم تھاما. سمندر کا نام بے پناہ وسعت رکھتا ہے، سمندر کی کوئی حد نہیں. آج تک اس کے پانی کو کسی نے تولا نہیں ہے، ماپا نہیں ہے. یہ بہت بڑا ہے اور پوری دنیا کے سائنسدان اور پوری دنیا کے سائنسدانوں کی تکنیک، بحری جہاز، کشتیاں یہ سمندر کے سینے پہ رینگ رہی ہیں، چل رہی ہیں. لیکن رب کریم فرماتا ہے مت سمجھو کہ یہ تمہارا کمال ہے، بلکہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اسی کے لیے ہیں وہ کشتیاں اور وہ بحری جہاز جو کہ جاری ہیں باہر سمندر میں پہاڑوں کی طرح. یہ سب رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ ہے. اس نے انسان کو اتنا شعور بخشا ہے، اس کے باوصف بھی کبھی کبھی
خرابیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ متصرف حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اسی کے حکم پر یہ سارا نظام جو ہے یہ چل رہا ہے۔ سمندر نے دنیا کے بڑے بڑے دولت مندوں، حکومتوں، بادشاہوں، سلاطین کو پریشان کر دیا، ڈبو دیا، غرق کر دیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کا درمیان میں واسطہ آیا تو جو اسے نہیں مانتے تھے وہ ڈبو کے مار دیے، اور جو ماننے والے تھے وہ پار لگا دیے۔ اب یہ قرآن شریف ہے، اس میں بے حمدی تعالیٰ کوئی مبالغہ تو ہے نہیں۔ چنانچہ وہ کم بخت انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا ڈوب کے مر گیا، اس کے ساتھی ڈوب گئے، مر گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت جی دشمن پیچھے آ گیا، جو ہمارے لاکھوں نو پید بچوں کو، ہمکتے بچوں کو، بلکتے بچوں کو جس نے چھری کے ساتھ ذبح کیا، ان کی مائیں روتی پیٹتی رہ گئی، وہ بے ایمان پیچھے آ گیا ہے، آگے سمندر ہے، ہم کدھر جائیں گے؟ اگر رکتے ہیں تو یہ بے ایمان پکڑ لے گا، آگے بڑھے تو سمندر ہے وہ ڈبو دے گا۔ یہ 1,00,000 بنی اسرائیلی چیخ رہے ہیں، 1,00,000 بلکہ ایک روایت میں 2,00,000 سے بھی متجاوز۔ سب کا فیصلہ یہ اگر رکتے ہیں تو فرعون تباہ کر دے گا، اور اگر آگے جاتے ہیں تو سمندر ڈبو دے گا۔ اب ہم تو گئے، انہوں نے عرض کیا کہ ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے جذبہ غیرت سے فرمایا کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لاکھوں کانپ رہے ہیں کہ مر گئے، ڈوب گئے، اکیلا فرماتا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا۔ اس لیے کہ خلق کا انتظام اپنا ہے اور خالق کا اہتمام اپنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا تعلق تو نہیں، لیکن میرا تعلق تو رب سے ہے۔ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رب ہے وہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، کبھی تو ہے، لیکن اپنا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ رب کے ساتھ جو نبیوں رسولوں کا تعلق ہوتا ہے وہ عام لوگوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے منزل پر پہنچا دے گا۔ اب یہ بات سوچنے کی آ گئی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، ہم کدھر مرے، ہمارا تو نام بھی ہے، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، چلو آپ کو تو بچا لیا، ہم کدھر گئے؟ سوال نہیں کیا، گناہگار تھے، خطا کار تھے، بالکل صحیح ہے، لیکن کچھ رمق چمک باقی تھی عقیدے کی۔ وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا وہ جلیل القدر پیغامبر ہے، عظیم المرتبت رسول ہے، وہ جب جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا، غلاموں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
نے جب بحیرہ کلزم کو کراس کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے آ جانا، نہیں، پیچھے فرعون آ رہا تھا اور وہ قریب آ چکا ہے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم آگے چلو میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، یعنی میں تمہاری پشت پناہ ہوں، میں تمہاری پشت پناہ ہوں۔ چنانچہ ان کو آگے اور آپ پیچھے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آخر میں چلے تو بے غیرت فرعون جو تھا وہ گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑے پر سوار تھا۔ اب جب سمندر کے قریب آئے تو اس نے اس کو روکا، وہ دیکھ تو رہا ہے کہ سمندر سے گھوڑا تو مقابلہ کر نہیں سکتا، اور وہ بے زور کیوں ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام گھوڑی پر سوار تھے، وہ گھوڑا جو تھا اب وہ جانور ہے، اس پر تو کوئی نام قانون بھی نہیں ہے، شریعت بھی نہیں ہے، وہ تو گھوڑی کے پیچھے چل نکلا، بہت روکا اس نے، موسیٰ علیہ السلام آرام سے چلتے رہے، جب آپ اگلے کنارے پہنچے وہ ٹھیک درمیان میں آیا اور آپ نے پانی سے فرمایا بھی مل جا، مل جا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبوت کا ساتھ جو ہے یہ اس کے بندوں کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دکھ کی بات ہے، کیا کہیں اور کیا کریں، آج کے مسلمان کہلانے والوں کے پلے کچھ نہیں رہا، مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یہ علم نہیں ہے کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں جانتے ہیں، وہ پیچھے آگے چلے، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام ہے، پیچھے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، لیکن وہ پار لگ گئے کیونکہ وسیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ وہ خدا کی قسم لے لو ہمارے تو رسول پاک وہ ہے جن کے صدقے رسولوں کے بھی بیڑے پار ہوتے ہیں، نبیوں کو بھی بیڑے پار ہوتے ہیں، رسولوں کو بھی بیڑے پار ہوتے ہیں۔ تو پھر حق سبحانہ و تعالی جل مجد العظیم نے سرکار کی امت کو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت دے کر وہ انعام عطا فرمائے جو پوری کائنات کے نبیوں علیہ السلام کی ساری امتوں کو عطا نہیں کی، ساری امتوں کو عطا نہیں کی، جو حضور کے صدقے عطا کیے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کے ارشادات پڑھیں تو مسائل سمجھ آتے ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ دکھ کی بات ہے کہ جس طرح بیماری اور آفت سے یہودی ڈر رہے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں سیم ٹو سیم نہیں بلکہ مسلمان ان سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں، اور وہ تو کتے یہودی ہیں، بے ایمان ہیں، ان کے درمیان تو کوئی وسیلہ نہیں ہے، ہمارے درمیان تو خدا کے حبیب کا وسیلہ ہے۔ ہمارے درمیان تو سرکار کا وسیلہ ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ ہو تو بنی اسرائیل نہیں ڈوبتے، قرآن فرماتا ہے۔ تو جو بھی آپ فرمائیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارا وسیلہ حضور ہے، اور سرکار کے وسیلے کی برکت سے خدا کا وعدہ بھی یہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ کافر کہتے ہیں
ان کان ھذا ھو الحق من عندک، انداز کیسا گستاخی پر ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، حضور کی طرف معاذ اللہ میں کیا کروں، زبان زیب نہیں دیتی، سرکار کی طرف حقارت سے اشارہ کر کے اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ پھر فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، ہاں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، ہم پہ پانی کی بارش نہ کر، پتھروں کی بارش کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہتے ہیں ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ خدا سے کہہ رہے ہیں ہم پہ، ہم نہیں مانتے، خدا تک کی کہنا تھوڑا یا تنخواہ دار افسر ہو، اس کے سامنے بھی مجرم جو ہے، مجرم اس طرح بگڑ کے بات نہیں کرتا کہ اور جو کرنا کر لے، کہہ سکتا ہے، ڈرتا ہے، ڈرتا ہے، کیونکہ جیسا بھی ہے تنخواہ دار ہی صحیح، اس کے پاس اختیار ہے، یہ پکڑ لے گا، سزا دے گا، ایسا نہیں، آنکھوں میں آنکھ ملا کے اس کو للکارتے نہیں ہیں۔ اور یہ کیسے ایک غیرت ہے کافر مکے شریف کے، مدینہ عالیہ کے، سرزمین عرب کے کافر کیسے بے دین ہیں، رب سے کہتے ہیں ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ، ہم پہ پتھر برسا، اگر یہ سچا ہے تو پتھر برسا، یا پتھروں کے علاوہ کوئی اور سزا دے، یعنی آگ برسا، ہم نہیں مانتے۔ حضرت جی خدا جل شانہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اس نے پتھراؤ کیا، پتھراؤ کیا، حالانکہ انہوں نے مانگا نہیں ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی تو رب نے ان پر پتھراؤ کیا، صحیح ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، رب نے سارے ڈبو کے مارے، حالانکہ وہ مذاق کر رہے ہیں کہ کوئی طوفان نہیں آئے گا، کوئی طوفان نہیں آئے گا، تو سارے ڈبو کے مارے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے چیخا جلانے والے خود برے حالوں مرے، کتے کی موت مرے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، وہ مانگتے نہیں ہیں عذاب آتا ہے، یہ مانگتے ہیں عذاب نہیں آتا۔ یہ قرآن شریف ہے حضرت جی، مکے کے کفار عذاب امطر علینا حجارۃ، ہم پہ پتھر برسا یا کوئی اور سزا دے، اویتنا بعذاب الیم، جس کا ذکر تیرا نبی بار بار کرتا ہے عذاب علیم ہوگا، عذاب علیم، وہ عذاب علیم ہمیں دے دے۔ یہ خدائے بزرگوں برتر کی غیرت کو چیلنج نہیں ہے، کہاں چیونٹی اور کہاں ہمالیہ، چیونٹی ہمالیہ کو چیلنج کرے، اور قسم بخدا ہمالیہ اور چیونٹی کا تو شاید کوئی توازن ہو، خدا کے سامنے ان بے ایمانوں کا تو کوئی توازن بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم پتھر برسا، اللہ کریم نے ان بے ایمانوں سے بات ہی نہیں کی، میں یا رسول اللہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے میں ان سے بات کروں۔ اللہ کریم نے حضور سے گفتگو فرمائی، اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں، اس لائق ہیں کہ ان کو عذاب دوں، اس لائق ہیں، لیکن ان کو میں عذاب دوں یہ میرے لائق نہیں ہے، یہ میرے لائق نہیں ہے،
یہ عذاب کے لائق ہیں. اب میں اپنا ذوق پورا کروں گا. اسی پہ ناز ہے, اسی پہ ناز ہے. فرمایا یہ عذاب کے لائق ہیں مگر میں ان کو عذاب دوں یہ میرے لائق نہیں ہے. وجہ یہ ہے یہ عذاب مانگتے ہیں کہ تجھے نہیں جانتے, تجھے نہیں جانتے. میں عذاب کیسے دوں, میں تجھے جانتا ہوں. ایسے تو عذاب میں کیسے عذاب دوں. ما کان اللہ لیعذبہم, اب ان کا نام ہی نہیں لیا, محبوب سے بات فرماتا ہے وانتا, تو ان میں ہے. یہ تو نہیں فرمایا بدبختو تم عذاب مانگتے ہو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا, نہیں. ان کا ذکر غائبانہ. ما کان اللہ لیعذبہم, محبوب سے حاضر, محبوب سے خطاب حاضر کا ہے, پریزنٹ کا ہے, اور ان سے غیب کا ہے. پتا چلتا رب بھی مصطفیٰ کو حاضر مانتا ہے, غیب نہیں مانتا ہے. ان گدوں کو کیا پتا ہے دین کیا ہوتا ہے, ان بدبختوں کو کیا معلوم ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے. رب کریم جب بات کرتا ہے تو محبوب کی غائبانہ سیغے سے نہیں, حاضر کے سیغے سے بات کرتا ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ کی شان نہیں کہ ان کو عذاب دے. یہ تو عذاب مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ ان کو عذاب دے. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ. صوفیہ فرماتے ہیں جب رب تعالیٰ فرشتوں کو عذاب کے کوڑے دے کر متوجہ کرتا ہے تو سامنے محبوب تیرا چہرہ نظر آتا ہے, اور آپ کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے آ جائے, عذاب آ نہیں سکتا کہ تو جلوہ گر ہے. بورے والا کے سنی مسلمانوں, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی وائرس, کوئی جتنے بھی خواصیں ہیں, کوئی کرونا جو ہے یہ مصطفیٰ کریم کی امت کو تباہ نہیں کر سکتا. مصطفیٰ بیٹھے ہیں وہ تو کافروں کو عذاب نہیں دیتا محبوب کے ہوتے ہوئے. یہ تو سارے ماننے والے ہیں. اور پھر یہیں تک بات نہیں رکھی, بات آگے ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور محبوب پاک یہ تیری امت کے جتنے بھی اولیاء ہیں, شہداء ہیں, تیرا دامن پکڑنے والے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے بھی میں عذاب نہیں دوں گا. تو پھر مجھے کہنے میں کوئی شک ہے جب تک فرید بیٹھا ہے عذاب نہیں آتا ہے, جب تک حاجی شیر موجود ہے عذاب نہیں آتا ہے, جب تک غوث پاک رابطہ غوث پاک یار کی والا پیر بیٹھا ہے عذاب نہیں آتا ہے. کیونکہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, یہ جب تک استغفار کا لے یا اللہ بخش لے, یا اللہ بخش لے, یا اللہ, اور یہ خود نہیں کہتے بخش لے, یہ خدا کے کہے پر کہتے ہیں, یہ خود نہیں کہتے. استغفار کا طریقہ بھی رب نے خود عطا فرمایا. کیا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ
واستغفر لهم الرسول، یہ دعائی دیتے رہیں، ان کی کون سنتا ہے؟ محبوب تو بھی ایک مرتبہ کہہ دے کہ یا اللہ ان کو بخش دے، واستغفر لهم اللہ۔ یہ خواتین جو فتح مکہ کے دن آپ کی بیعت کے لیے حاضر آئی ہیں، اگرچہ انہوں نے دشمنیوں کی انتہا کر دی ہے، دشمنیوں کی انتہا کر دی انہوں نے، اب یہ معافی مانگنے کے لیے آئی ہیں، تو ان سے آپ بیعت لیں، ان کو سارے قوانین بتا دیں، لیکن جب یہ وعدہ کر لیں ہم برائی نہیں کریں گی، روسیائی نہیں کریں گی، بہتان ترازی نہیں کریں گی، کسی بہتان میں نہیں آئیں گی، شرک نہیں کریں گی، پھر بھی نہیں بخشوں گا، واستغفر لہن اللہ، محبوب تو کہہ دے کہ یا اللہ انہیں بخش دے، تو کہہ دے، تو اپنی تو بخشش کا سامان ہی حضور کی مبارک زبان ہے۔ واستغفر لهم اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور ان کے لیے رسول پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مسئلہ ہم نہیں سوچتے بحمدہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کی سوچیں ختم ہیں، جب سرکار کا کرم ہے تو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے مسئلے حل نہیں، کیونکہ جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے الفبا پڑھی ہے، یہ مسائل انہوں نے ہی سارے حل کیے ہیں، مرشدان طریقت نے حل کیے ہیں، ہمارے اساتذہ نے۔ ہم ان تھوڑ پونجیوں کے پاس نہیں بیٹھے جو یہ بکواس کریں کہ رسول کر کچھ نہیں سکتا، ہم ان کے دروازے کے منگتے ہیں جو یہ فرماتے تھے محبوب کا اشارہ ہوتا ہے، خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، تو فیصلہ ہوتا ہے، خدا فیصلے ہی حضور کے اشارے پہ کرتا ہے۔ حضرات گرامی، تو کہنا یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حضور نے ہمارے لیے بخشش مانگ لی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب ایک نہ ہو تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن خاموش ہونا نہیں چاہیے، یہ مسئلے حضور نے حل کر دیے ہیں۔ فرمایا جب بندہ خدا دعا کرتا ہے، میرا نام نہیں لیتا، رب کریم سے کہتا یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، بیماری دور کر دے، بلائیں دور کر دے، آفات دور کر دے، میرا نام لیتا ہی نہیں، فرمایا دعا زمین آسمان کے درمیان لٹکتی ہے، قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچتی۔ جب وہ یا رسول اللہ تجھ پہ درود شریف پڑھ کے کہیں گے تو ہم قبول کر دیں گے، تو جب درود شریف پڑھ کے دعا کی جاتی ہے تو قسم بخدا حضور اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں۔ تو چلو یہود، نصارہ، اغیار، اشرار، اجانب، اجنبی لوگ، بائی پاس آنے والے، ان کو تو یہ نہیں پتا ہے، وہ تو کہتے ہیں مر گئے، لٹ گئے، یہ کرو وہ کرو، ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہ ملاؤ، ایک دوسرے کو دیکھو بھی نہیں، ایک دوسرے کے پاس بھی نہ بیٹھو، وہ تو یہ بکواس کرتے ہیں نا، وہ تو کریں، ان کا جو بچانے والا کوئی نہیں۔ ہمارے بچانے والے تو بہت زیادہ ہیں، جانے والے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے منہ نہیں چھپانا چاہیے، ہمیں منہ کھول کر محبوب کا نام لینا چاہیے، رب بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں غزوہ بدر اول غزوہ، غزوہ احد،
غزوہ احزاب، غزوہ طائف، غزوہ بنو حوازن، غزوہ حنین، غزوہ فتح مکہ، غزوہ مریسی، جتنے بھی 24 یا 27 غزوات میں سرکار جلوہ گر رہے ہیں، کسی سے ابھی نہیں حیا کرو، رب نے چہروں پر حسن دیا ہے تو یہ کیا تماشا ہے؟ وہ منہ وہ چھپائے جو مجرم ہے، منہ چھپاتا ہے کہ پکڑا نہ جاؤں، ہمیں چھڑانے والے موجود ہیں، منہ چھپا کے بات نہ کرو، منہ کھول کے وہ تمہارا نام دو۔ مان لیا کہ یہ تمہاری احتیاطی تدابیر ہیں، ہوا کریں، مان لیا یہ تمہاری احتیاطی تدابیر ہیں، ہم کیا کریں، پھر ہم کیا کریں، یہ نہ کیا تو یہ نہ کیا تو وہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، مصافحہ کرو گے تو تمہارے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے گناہ جڑ جائے گا۔ یہ مدینہ کے تاجدار نے فرمایا نہیں؟ اور سنو، گھبراؤ نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ، لا عدوہ، لا عدوہ کیا معنی ہے؟ بیماری میں کوئی تعدی نہیں ہے۔ یہ سرکار کا اعلان ہے، بیماری میں کوئی تعدی۔ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے بیماری کو آنے نہیں دیتے، آ جائے تو بگا دیتے ہیں۔ جب مدینہ عالیہ میں سرکار تشریف لائے، صحابہ کرام کو بے وطنی نے پریشان کر دیا اور اداس ہو گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئیں، بعض ایسے تھے جن کے اہل و عیال پیچھے رہ گئے مکہ معظمہ میں، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ عالیہ میں آ گئے، اور کچھ چونکہ آئے نئے تھے، آب و ہوا بھی راس میں آئی، بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، مولا کائنات کو بھی بخار چڑھا ہوا، اور بھی صحابہ کرام کو بخار چڑھا ہوا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یا ام ملتم، اب یہ کسی کو نہ آئے تو میں کیا کروں؟ تمہیں تو اخباریں پڑھنے سے موقع نہیں ہوتا، جگہ نہیں ملتی تمہارے پاس۔ یا ام ملتم لا تأکل اللحم ولا تشرب الدم وانتقل الى من اتخذ مع اللہ الہا آخر۔ بخار، میرے غلاموں کا گوشت بھی نہ کھا، ان کا خون بھی نہ پی، دفع ہو جاؤ اس بستی میں جہاں تیرے رب کے ماننے والے کوئی نہیں، دفع ہو جاؤ۔ میرے آقا نے جو سیدھی بات کرو، صحیح کرو، میرے آقا نے جوتے مار کر بخار کو مدینہ شریف سے نکال دیا۔ نکل جا۔ وہ جوفا بستی جو ہے وہاں یہودی رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہاں دفع ہو جاؤ، یہاں تو سب ماننے والے ہیں۔ تو پھر مجھے کچھ ایک مسئلہ اور بھی نکلا، سمجھ آ گیا، کسی کو آئے نہ آئے میری بلا سے، میں تو پھر یہ کہوں گا کہ بیماریاں بھی حضور سے اجازت لے کر آتی ہیں۔ اجازت ہو تو شاید آ جائیں، اجازت نہیں ہو نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن۔ ہمارے آقا وہ ہے، سرکار وہ نہیں ہے جن کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، حضور وہ ہے، ہوتا ہی وہ ہے جو حضور چاہے، ہوتا ہی وہ ہے جو حضور چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سہارا دیا ہے۔ اصل کرنے کا کام یہ تھا، جب سے یہ بیماری کا شہرا ہوا ہے، کیا بے نماز نمازی ہو گئے؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے۔
اگر بھوک لگے تو لوگوں کے دروازے پر پہنچ جاتے ہو، اگر کوئی تکلیف آئے تو جوتے کھانے کے باوجود بھی ڈاکٹروں کے سامنے چلے جاتے ہو. جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ کیوں جاتا ہے؟ پیسے بھی لگتے ہیں، آپریشن بھی ہوتا ہے، چیر پھاڑ بھی ہوتی ہے، پیسے بھی لگتے ہیں، پھر کیوں جاتے ہو؟ اور جی بیماری کا علاج جو کرا، بیماری آئے تو وہاں چیر پھاڑ کے لیے پہنچ جاتے ہو، بیماری آئے تو اس رحیم کریم کے دربار میں کیوں نہیں آتے؟ شکیر بھی اپنا گریبان جھانکے، آپ بھی جھانکیں. کیا اس بیماری کے آنے کے بعد ہم نے اپنے تحفظ کے لیے مدینہ عالیہ کے تاجدار کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا کی دعائی دی ہے؟ نہیں دی ہے. کیا ہم نے نمازیں پڑھی ہے؟ کیا اذانیں سن کر ہمیں شرم آئی؟ نہیں آئی ہے. اب میں یہاں کہیں کٹنگ میں نہ آ جاؤں اور گفتگو میں مزید تلخی نہ آ جائے، میں آپ کو آپ کا مقام یاد دلاؤں جو اہل اللہ نے ہمیں بیان فرمایا. مولانا غلام رسول صاحب فرماتے خود نو سمجھ شغال کمینہ بیٹھوں چھوڑ ٹکانا. تو شیر تھا لیکن گیدڑ اپنے آپ کو سمجھ کر ٹکانا چھوڑ بیٹھا. ارے مرد مومن گیدڑ ہیں، لومڑیاں ہیں، تو یہودی کتے ہیں، تو مصطفی شیر ہے، حضور کا غلام ہے. جی لومڑیاں جھاڑیوں میں سر دیتی ہیں، شیر پشار میں جاتا ہے. سنی مسلمان مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آؤ، مسجد میں آؤ. کیا جب سے پریشانی آئی ہے قرآن شریف کی تلاوت شروع کی ہے؟ جب پوچھتے ہیں جی قرآن شریف، جی قرآن شریف سے میں نے نہیں آتا جی، ڈوب کے مر جا نہیں آتا. میں مجھے قرآن تو نہیں، نماز اور جی ایک تو پڑھی ہوئی میں سویر بھی ضرور پڑھ لی، یہ تیرے پیو کا قانون ہے. رب کریم نے 5 نمازیں فرمائی ہیں. سرکار نے 5 مرتبہ علماء کو بلا کر خدا کے دربار میں کھڑے کر کے ان کی درخواستیں پیش کر کے عرض کی مولا ان کی ساری مصیبتیں دور کر دیں، ساری مصیبتیں دور کر دیں. اور جو مسجد میں نہیں آتا تھا سرکار اس کا تفقد فرماتے، اور تفقد کا معنی بھی دیا آئے گا آپ کو. قاموس نکالو، السرح نکالو، جی المنجد نکالو، تفقد کسے کہتے ہیں. یا پھر کام چھوڑ چھاڑ میرے پاس سبق پڑھو پھر پتہ بتاؤں گا کہ تفقد کسے کہتے ہیں. یہ پھر کتاب میں نہیں ہے. چاہے کوئی آرتی پھنے کھاؤ، چاہے کوئی ڈیلر پھنے کھاؤ، چاہے کوئی چودھری پھنے کھاؤ، چاہے کوئی ممبر پھنے کھاؤ، کچھ پلے نہیں. محبوب کا غلام نہیں، تم سے گلی کے جن کے بڑے اچھے ہیں، تیرا سب کچھ حضور کی خدمت کا سب. حضرت خواجہ خواجہ مولانا عبد الرحمن سفوری یہ اس بستی کے رہنے والے ہیں جو بستی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ پاک کے نام سے بنی. آپ کی اہلیہ پاک کا نام تھا سفورہ. وہ شہزادی ہیں شعیب علیہ السلام کی اور حرم محترم ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اس بستی کا نام ان کے نام پر رکھا گیا. عبد الرحمن سفوری وہاں کا رہنے والا ہے. آپ کا ولیاں نبیاں بزرگاں تو منن والے بغیروں کی بدبختی آپ کا بوٹھا نہیں دیکھتے، کتاباں آپ کی دیکھ رہی. ہم نہیں جانتے ابن تیمیہ کسے کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے ابن قیم کسے کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ عبد الحادی کسے کہتے ہیں، ہم یوسف روحانی کو جانتے ہیں، ہم حضرت اسماعیل حقی برچری حنفی کو جانتے ہیں.
ہم احمد رضا بریلوی کو جانتے ہیں جن کی کتابوں کا ایک ایک لفظ ہمارے محبوب علیہ السلام کے حسن کے جلوے بیان کرتا ہے، امام تازہ ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمان سے بری ناقل ہے، بورے والوں دوستوں شرکائے محفل، آپ کی 5 نسبتیں ہیں، 5 نسبتیں ہیں، یاد رکھو کہ میں بتاؤں گا ورنہ دیار نو ٹائم، حوصلے سے ہاں کرنا، اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے پہلے میں انٹرویو لوں گا پھر آگے بات کروں گا، کہیے یاد رہے گا بھائی؟ واہ، آج تو آپ نے مجھے راضی کر دیا۔ دبکا شبکا ہی ہوتا، میں کدوں کچھ نہ ہوتا تے ایڈے کچے تسی بھی نہیں بھی پیروں سے نکل جاتے بھی مڑے روڑی پا جاتے، یہ کہڑا چیتا رہے۔ چلو 5 نسبتیں ہیں، وہ ایک نسبت باپ کی ہو تو معاشرے میں عزت ملتی ہے۔ خدا کے گھر میں، خدا کی زمین پر، آسمان کے نیچے ہمیں 5 نسبتیں حاصل ہیں۔ باپ کی ایک نسبت عزت دیتی ہے تو جن کی نسبتیں 5 ہیں وہ کتنے محترم ہیں۔ ہم بےگانہ نہیں ہیں، اپنی 5 نسبتیں ہیں اور 5 نسبتوں والوں گھبراؤ نہیں، ان نسبتوں کو سلامت رکھو، انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ نسبتوں کو سلامت رکھو، ان نسبتوں کی طرف دھیان کرو۔ اب میں توفیق الہی سے قرآن شریف پڑھوں گا۔ پہلی نسبت تو ہماری یہ ہے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو۔ یہ کون کہتا ہے؟ چودھری؟ اے میرے بندو یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اے میرے، بڑے نے ہمیں اپنا کہہ دیا ہے۔ یا عباد، ایک غریب مسکین اپنی چھوٹی سی شے کو ضائع نہیں ہونے دیتا، تو جب وہ فرماتا ہے میرے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کے بندے کو بولتا۔ یا عباد فاتقون، میرے بندو۔ کبھی ہم بھی یہ کہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، وہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ہم عرض کریں اے ہمارے رب، محبوب علیہ السلام کا صدقہ آئی بلائیں توڑ دے، یہ کرونا نہ رہے، یہ وائرس نہ رہے، یہ بیماری نہ رہے۔ کیوں کہ اسے فرماؤ میرے بندو، تو نے تو ہمیں کہا ہے کہ تو ہمارے بندو، ہمارے بندو مولا، ہم تیرے ہی تو ہیں، تو تیرے ہو کر تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور یارو ہاتھ تو پھیلاؤ، چوریاں تو پھیلاؤ، بھاگتے پھر تو گھروں میں چھپ جاتے ہو، باہر نہیں نکلنا، کسی کے سامنے نہیں آنا۔ اللہ کے بندو چھپ کر نہیں، نکل کر خدا کے گھر میں آؤ اور یہاں بیٹھ کر کہو اے ہمارے رب مصیبت دور کر دے۔ اگر آپ جواب دیں تو میں ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں؟ الحمدللہ ایک دعا ہے جو آپ مانگتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر رسول، عالی وقار پیغامبر، خلیل اللہ جی، بانی کعبہ، منادی حج، موجد قربانی، میرے آقا کا جد امجد، ہزاروں انبیاء کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام، جب آپ نے یہ دعا مانگی ہے ربنا
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ خدا را یہ عادت گندی چھوڑ دو، اس نے ہمیں پریشان کیا ہے، ان سے ہماری نسبت کو ڈسکنیکٹ کر دیا ہے۔ یا عبادت، اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اور بندے یہ ہیں مسجد میں نماز کے لیے آئے، یہ اس شیطان کے چکر میں پھنسے۔ میں نے آپ پہ تہمت لگائی ہے یا مسئلہ ہے ہی ایسے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں، جو آتا ہے چلتا آتا ہے اس کو آگے رکھتا ہے، خدا کرے یہ ٹکرائے پائپ سے اس کا ماتھا پھٹ جائے، مجھے خوشی تو ہو جائے۔ آتا خدا کی بارگاہ میں ہے اور اس بدماش کو سامنے رکھے ہوئے ہے، وہ یہاں تو آیا تھا خدا کی بارگاہ میں آنے، اس کی رحمت کو سامنے رکھ کے آئے، تو اس کو جیب سے نکالتا ہے اس کے، اور جب نکلتا ہے تو نکلتے ہی ٹوپی ادھر پھینک دی۔ کیا آپ اس لعنت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ میں مسئلہ ہی نہیں بیان کروں گا، پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو میری مسئلہ میں یہاں آپ یہ لعنت لے کے نہیں آئے گے۔ ہاتھی ہونا کھڑا کیتا ہے جنہوں نے کوئی ہے ہی نہیں، گھر دے جمے کو دند کسی کے جینے کسی نے، میں تو پتا ہے تب آواز ہوگا مسئلہ میں تب تو چلاؤں گا جب میرے ساتھ نہیں خدا کے ساتھ وعدہ کریں گے مولا جب تجھے چھڑانے کے لیے آتے ہیں تو ہم اس شیطانی چکر کو ساتھ نہیں لائیں گے، گھر چھوڑ کے رہیں گے، اور میں تو کہتا ہوں خدا یہ سارے چوری ہو جائیں تو آگ لگ جائے گا۔ یہ مجبوری ہے، میری تلخی آ گئی ہے، کیونکہ یا وعدے پڑھتا ہوں اے میرے بندو، اور تو یہ کیا چکر ہے؟ آج مجھے یاد کرا دیا کہ نمازی نے آ بھی رہا ہے، گھر جا کے بیوی سے کہے گا، اماں سے کہے گا میں گیا سی مسیطے نماز پڑھتے بوتھا کدھر کرتا کی ہوں۔ یہ حدود بالکل ناجائز بات ہے، یہ خدا کی غیرت کو چیلنج ہے۔ جس کے دروازے پر آتے ہو منہ اس کی طرف کرو، جس سے مانگنے کے لیے آتے ہو آواز اس کو دو، یہ حد بات ہے۔ آئے خدا کے دربار میں ہو، لا حول ولا قوت۔ اور مودی صاحب یہ بھی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں لعنت اللہ ایسی ضرورت پر، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب نہیں تھی تو کیا پیچھے مار جاتے تھے، نقصان ہوتا تھا، جب نہیں تھے تو پچھلوں کا نقصان ہو جاتا نہیں ہوتا۔ اگر جب نہیں مرے تو مرتے آج بھی نہیں، ہم ہی بدل گئے۔ اب میں اس امید پر مسئلہ آگے چلا دیتا ہوں کہ آپ نے ذہنی طور پر وعدہ کر لیا میرے ساتھ نہیں گھر والے کے ساتھ کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں۔ میری جیب میں ٹوپی ہے، میری ٹوپی ہے انشاءاللہ، اور خدا کرے میری جیب میں یہ آئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب انہیں ہوتی ہے اپنا بھی کھانا خراب، ساتھی نمازی جو اس کو بھی خراب کر دیا، توجہ ختم ہو گئی۔ بے فرماتا ہے جب نماز پڑھتا تو صرف اپنے رب کی طرف دھیان کر، یہ رب کی طرف دھیان، خبردار یہ معاملہ ہے۔ کر تو میں کچھ نہیں سکتا، لیکن بہرحال میرے پاس ڈنڈا تو ضرور ہے۔ بزرگوں تو میں سلام کرتا یہ چھوکرا میں کرا گا جب میں حق ہوتا، یہ ڈنڈا دیکھ لو، حد ہو گئی، دکھ ہے
اتنے بڑے کے دروازے پہ آتے ہو پھر کسوں کی قبر کی ہم کرتے ہو؟ اگر کسوں کو دیکھ رہے تو یہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ وہیں جا کے مرو. کیا کہنا چاہتا تھا کدھر نکل گیا؟ چلو دل کی بات کہہ دی ہے کہ ہو سکتا ہے شاید کے اتر جائے کسی دل میں میری بات. پہلی ہماری نسبت یہ ہے یا عباد اے میرے بندو. اور خدا کے دربار میں قیامت میں سب کی حاضری ہوگی. پہلی نسبت یہ ہے یا میں بار بار کہتا ہوں میرا ایمان تازہ ہوتا ہے. یا عباد فتقون. اچھا ایک اور بات سنو. فرشتوں کو رب کریم نے میرے بندے نہیں کہا بلکہ فرماتا ہے بل عباد مکرمون. اللہ فرماتا ہے یہ عزت والے بندے ہیں. فرشتے عزت والے بندے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اسرا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے. جبریل مکرم، اسرافیل مکرم، اسرائیل مکرم، میکائیل مکرم، حاملین عرش مکرمون ہے. لیکن محبوب کو کیا فرمایا کہ بل اسرا بعبدہ، ان کے لیے تو نرائی اکرام ہے. مصطفیٰ کے لیے عبادت سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. ایک تو نسبت یہ ہے. دوسری نسبت آج تو پڑھوں گا انشاءاللہ، مجھے آتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کے بیٹو، کہیے عزت ہے یا نہیں ہے؟ اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹو. اور آدم کا بیٹا کہہ کر میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ عزت بخشی ہے کہ ملائکہ بھی آشش کر رہے ہیں. کیسے؟ شیخ شبلی، شیخ ابو بکر شبلی، شیخ شبلی، سبحان اللہ. آپ کا وصال شریف ہو گیا. اگر ناقل کون ہے؟ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی. میں یہ نہیں آپ سے خیرات لیتا کہ جا کے باقی بھی مولوی صاحب نے میری اچھی باتیں کی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں میں تو جیسا ہوں برا ہوں جو کچھ بھی ہوں خدا را یہ مبارک لفظ یاد رکھا. بہت محنت کے ساتھ فقیر یہ موقع چن کے لاتا ہے. خدا کرے کسی کے دل کی جوڑی میں اتر جائیں، اس کا میرا پار ہو تو میرا بھی ساتھ ہی ہو جائے. شیخ شبلی آپ کا وصال ہو گیا، قبر میں گئے اور اللہ والے خوابوں میں آتے ہیں. اپنے ایک نیاز مند کو خواب میں ملے، کہنے لگے بابا جی سنائیے پھر قبر میں کیسی رہی، قبر میں کیسی رہی. فرمایا وہ معزز اللہ کے بندے، اللہ کے معزز بندے وہ میری قبر میں آئے اور آ کر انہوں نے مجھ سے سوال کیا من ربک، من ربک، تیرا رب. میں نے کہا مجھ سے پوچھ.
مجھ سے پوچھو اس کا پنجابی سے ترجمہ میں کروں وہ میں تو ہنڈیا برتن ہے مینو کی پوچھ دو تھی میں کوئی بوڑھے والا چودھری تو نہیں ہوں میں کوئی پاکستان کا لینڈ لارڈ تو نہیں نا میں کوئی پاکستان کا وزیر بے تدبیر تو نہیں نا میں پاکستان کے چوتھے پاوے کا ایک پاوا تو نہیں نا جانجو کون مجھے پوچھتے مر ربوں کا تیرا رب کون ہے بتاؤ کون ہے جی یہی تو بات ہے پوچھنے آئے ہیں فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جس نے میرے بابا جان کے قدموں پر تم سب فرشتوں سے سجدہ کرایا میں اپنے تصور میں کہتا ہوں نکیر ہے حضرت منکر نکیر کا سر جھکا دیا فرمایا مجھے پوچھتا تیرا رب کون ہے میرا رب وہ ہے جس نے بابا جان کے قدموں پر تم سب فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تم سجدہ کر رہے تھے لکیرو میں بابا جی کی پشت میں بیٹھا تمہیں دیکھ رہا تھا میں تمہیں دیکھ رہا تھا یہ پنجابی ترجمہ پھر میں کرنا پڑا ہے کل تک سانو جھک کے سلام کر دے اج پوچھنا آئے پھر اج ایگزامینر آ گئے اج ایگزامینر آ گئے ہیں تو کل تک نیوے ہو کے سلام کر میں جب تم نے سلام کیا میں آدم علیہ السلام کی پشت مقدس میں تمہارا تماشا دیکھ رہا بتائیے یا بنی آدم کہہ کر رب نے کرم کیا یا نہیں کیا جب فرشتوں نے سجدہ کیا بتائیے آپ کی روح آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں تھی یا نہیں تھی تو جب بابا جی کو سجدہ ہوا تو آپ کو عزت نہ ملی یہ مسئلہ صاف نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کے دستور کی مثال نہ پیش کر دوں پاکستان میں سب سے بہترین جو میڈل ہے نا وہ کیا کہتے سے نشان حیدر اور نشان حیدر زندہ کو تو ملتا نہیں ملتا ہی شہیدوں کو تو خیر شہید اللہ تعالیٰ غری کرامت کے لیے اس کی قبر پہ رحمتیں ہوں اس کی شہادت کے بعد ہی اس کو ملا تو نشان حیدر تو شہیدوں کو ملتا ہے جو پہلے تشریف لے گئے تو پھر یہ پیش کرنے کی وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اس شہید کی نسل میں اس کے گھر میں جو بھی ہو وہ یہ نشان لگا کر سینے جس دفتر میں آ جائے اس کو عزت کی جائے کیا یہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے تو بتائیے اگر آدم علیہ السلام کے مقدس جسم میں آپ تھے اور فرشتوں نے سجدہ کیا تو رب نے سجدہ کرا کے ہمیں عزت بخشی کہ نہ بخشی ہے اس جو دور لے آپ یا پھر میرے علم میں اضافہ کرو کہ ملا جی تمہیں تو پتہ نہیں ہے ساڈیاں روحاں رب نے باہر ہی رکھیاں پہلے بابے آدم نے سجدہ کرا لیا تے پھر چودھریاں دی روحاں وچ کیوں جی ایسا ہے نا آدم پاک کے جسد اقدس انور ازہر اطہر اعلی اجلا ان میں ہماری ارواح رکھ کر اب اللہ فرماتا ہے اسجدوا لآدم فرشتوں کرو سجدہ آدم کو کرو اور قسم با خدا فرشتوں نے ایک لمحہ دیر نہیں کی اللہ فرماتا ہے فسجد الملائکۃ
فرشتوں نے سجدہ کیا. پہلے آسمان کے فرشتوں نے کہا دیا باقی رہ گئے نہ، پر میں کلہم سب نے کیا، آگے پیچھے، بعض نے آج کیا بعض نے کل کیا، نہ فرما اجمعون ایک دم پوری کائنات فرشتگان نے آدم کے سامنے سجدہ کیا. جب وہ سب سجدے میں تھے تو حضور آدم پاک کی پوچھ کے سارے انسانوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. یہ دوسری نسبت ہے اللہ کے، ہم اللہ کے بندے ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اب میں اس پہ بحث کروں تو ٹائم اور چاہیے، کروں کیا؟ وقت نہیں ملتا، وقت ہے نہیں، وقت پلے دام کچھ نہیں ہے، وقت کا دامن بند ہے. فقیروں کی جوڑی میں حضور کے حسن کی خیرات زیادہ ہے. دو تیسری نسبت اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا جل جلالہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. کیونکہ ترجمہ نہیں آتا لہذا سبحان اللہ بھی نہیں آتا. رب فرماتا ہے جل مجد العظیم کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وہ شریعت عطا فرمائی جس کی رب نے نوح علیہ السلام کو وصیت فرمائی. تو کچھ سمجھ آئی؟ ہمارے پاس وہ شریعت ہے جو نوح علیہ السلام کی ہے. نوح علیہ السلام کو رسول ہو کر ملی، ہم کو فقیر ہو کر ملی. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کریم کا کلمہ پڑھا ہے جس کے منہ دبانے سے نوح کو بھی عزت ملی، ہمیں بھی عزت ملی، وہ بھی عزت ملی ہے. تمہیں وہ شرع لکم من الدین، تمہیں وہ دین کی شریعت عطا فرمائی ما وصى به نوحا، جو کہ نوح علیہ السلام کو جس کا اللہ نے حکم دیا. ہم اللہ کے بندے ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نوح علیہ السلام کی شریعت کے امین ہیں. کتنی نسبتیں ہو گئی؟ تین. چوتھی نسبت ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ ملت جو تمہاری ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو میں نے تمہیں عطا کی. یہ چوتھی نسبت آ گئی. وہ اتنے بڑوں کے منگتوں کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ بڑا آ گئی، مصیبت آ گئی، کورونا آ گیا. اللہ کے بندوں جن کا یہاں تو ایک بھی ہو تو بہت ہے، ہمیں تو ڈھیروں قدرت نے اپنے بچانے والے بندے عطا فرما دیے ہیں. ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. تو یہ چوتھی نسبت ہو گئی. ہماری ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام. بس اب آگے تو خاتمہ ہی ہو گیا کہ ایسی نسبت عطا کی، ایسی نسبت عطا کی. اللہ تعالیٰ فرماتا جل مجد العظیم ایسی عظیم نسبت عطا کر دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے.
اب آپ مجھے بتا دو سوچ کر کہ ہم کس کی امت ہیں، کس کی امت ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے کسی امت کو وسط نہیں فرمایا، وسط ہمارے بہتر، افضل، برتر، بالا، افضل، اعلیٰ۔ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، مولا اس لیے اندھے تو نہیں ہو، والذی ارسل رسولہ، والذی لقد جاءکم رسول، اور میرا معبود جو تم میں آ گیا، ابھی بھی کچھ نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بہترین امت۔ کبھی قرآن شریف پڑھا ہوتا، میرے بچوں کبھی قرآن شریف پڑھا ہوتا، میں پوچھتا ہوں اگر کوئی کسی سے پوچھے تیرے بابا کا نام کیا ہے، اگر نہ بتا سکے تو پلے کچھ رہ گیا، کچھ رہ گیا۔ قیامت میں اگر پوچھا جائے کس کی امت ہو تو نہ بتا سکے تو پلے کیا رہے گا؟ یاد کرو ہم کس کی امت ہیں، اس کو آج یاد کرو، کرونا کی ایسی کیسی مصطفیٰ کے منتے بنو، مدینے کے تاجدار کی نسبت میں ہمیں بڑی صفائیاں بلائیاں آ گئی ہیں، ان کے بنو، ان کے بنو، بندے اللہ کے بیٹے، یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے، مجھے آپ کو تو شاید یاد رہی گئی، بیٹے شریعت، ملت، امت، سرکار کی۔ اب جو نتیجہ بیان کیا میرے اکابر نے، ایمان تازہ کر دیا۔ افسوس کہ ہم مسجدوں میں آتے ہیں لیکن ہمیں ہمارے معمولات بتا نہیں سکتے کہ ہم کس کی امت ہیں۔ ہاں جی، ہمارے چہرے کیسے، ہمارے سر کھلے، ہمارے جناب محترم گریبان کھلے، اور ہم ایسے آتے جیسے چودھری صاحبان سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ شرم نہیں آتی مسجد میں آ کے اکڑ کے چلتے ہو؟ منگتے کا کیا کام ہے کہ جس سے مانگ لیا اس سے اکڑ کے مانگو، جھک کے مانگو۔ مسجد میں آتے ہو چودھری بن کر آتے ہو۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں تو ساتوں آسمانوں سے اوپر رہنے والا جبریل امین جو ہے وہ بھی میرے آقا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دیتا ہے۔ پر بخاری شریف میں اپنا ذوق روتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بخاری شریف آپ نہیں پڑھیں گے، اے کاش کہ آپ نے بخاری شریف پڑھی ہوتی، اے کاش کہ آپ نے صحیح بخاری کی حدیث جبریل پڑھی ہوتی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ہم نے دیکھا نیا آدمی آیا، اجنبی آدمی آیا، کپڑے چٹے، کپڑے چٹے سفید، ریش مبارک۔ اب میں سمجھ گیا ہوں میں نے ریش کا نام لے لیا اس لیے آواز بھی نہیں آ رہی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں داڑھی منڈا کوئی میرے مصطفیٰ کے سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کتا کافر داڑھی منڈا آ جاتا میرے آقا رخ اندر پھینک دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پڑھ سکتے تو یہ سیرت الامیر المامون پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو پھر میں کیا کروں؟ چٹے کپڑے، بالوں کی سیاہی انتہائی گہری، سر مبارک کے بھی ریش وداؤٹ خضاب، خضاب سے نہیں، جبلی طور پر آنے والے کے بال کہتے جو دل میں آتا ہے، لیکن داڑھی کے بال کہتا ہوں کالے سے کالے انتہائی
شدید و سواد شارے شدید و بیاج سیابے. راوی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. فرماتے کپڑے بالکل چٹے، بال بالکل کالے. لا یعرفہ احد منا، اور ان میں اسے ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں. معلوم ہوتا دور سے آیا، معلوم ہوتا ہے. لیکن جب اس کا ڈریس دیکھتے ہیں تو دور سے آیا ہو تو کپڑوں پہ کوئی شکن پڑا ہو، دھول پڑی ہو، تھکاوٹ ہو، بالکل فریش مائنڈڈ، چہرہ بڑا تر و تازہ، بال مبارک اس کے بہترین، کپڑے چٹے. اگر اس کی یہ گیٹ اپ دیکھیں تو یہی سے آیا ہے، جانتا کوئی نہیں، پتا دور سے آیا. ان کے تو منگتوں کا پتہ نہیں کہاں سے آتے. جانوروں نبی تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے تو دربار میں آنے والوں کا پتہ نہیں چلتا کہاں سے آئے ہیں. بس میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، صرف ان کے بیٹھنے کا انداز بیان کر کے میں آپ سے یاد لیتا ہوں. فرماتے وہ آئے اور بیٹھ گئے. اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، حضرت آنے والے نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے. اگر آپ سمجھ سکتے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بتا دیتا ہوں. اس طرح بیٹھ گیا جس طرح بیت ہونے والا مرید اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتا. اس طرح گھٹنے لگا دیا، حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگائے. اور فاروق اعظم بھی حیران ہے، یار عجب آدمی ہے، حضور کے تو برابر پوری بیٹھتے ہیں، گوڈے نہ لائے. پھر کیا تھا؟ فرماتے ہیں وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، صرف گھٹنے لگا کے نہیں، میں نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر حضور کے گھٹنوں کو ادب سے لگایا. نیوے ہو کے پیر دے گوڈیاں نو ہاتھ لاؤنے آنے والے جوان کی سنت ہے. تو وہ مسائل ہوئے، وہ پوچھ گیا، سرکار نے بیان، وہ چلا گیا. حضور یہ کون تھا؟ فرمایا پتہ کرو، لیکن یہ تمہیں ملے گا نہیں. پتہ کرو. فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ فرمایا پتہ کرو لیکن تمہیں ملے گا ہی. فرماتے میں بھاگ کے گیا، تھا ہی نہیں. میں نے کہا حضور تو وہ تو نکل گیا. فرمایا بتاؤں وہ کون تھا؟ عرض کی کون تھا؟ فرمایا جبریل تھا. جبریل تھا اور میرے آقا سے مسئلے پوچھنے کے لیے آیا تھا. پاگلو تم روتے ہو، نبی یہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا. جو کہ سدرۃ المنتہا کا شہباز ہے وہ وہاں سے آ کر حضور سے مسئلے پوچھتا ہے. پانچ نسبتیں ہو گئی. اللہ کے بندے، آدم علیہ السلام کے بیٹے، جی نوح علیہ السلام کی شریعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، سید عالم علیہ السلام کی امت. جب قیامت ہوگی تو حضرت آدم کہیں گے میرے بیٹے آ گئے، حضرت جناب نوح فرمائیں گے میری شریعت والے آ گئے، حضرت ابراہیم فرمائیں گے میری ملت والے آ گئے، سرکار فرمائیں گے میرے امتی آ گئے. اللہ فرمائے گا چپ کرو میرے بندے آ گئے. محترم، بس اس نسبت کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ خیر ہے. اس ذہن کو مستحضر کرو. حضور کے منگتے بنے، میں بھی آپ بھی جی، اور اپنی خطاؤں سے معافی مانگے، حضور کے صدقے میں گناہوں سے معافی مانگے، انشاءاللہ خیر ہے. سب سے بڑا مستشفیٰ دربار رسول ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر پریشانی. آخر دعوانا